بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 208 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھیں گے کہ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن محمد بن السائب الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان وحشیا لما قتل حمزة مکث زمانا ثم وقع في قلبه الاسلام فارسل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قد وقع في قلبه الاسلام وقد سمعتك تقول عن الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فإني قد فعلتهن جميعا فهل لي رخصة؟ قال فنزل جبرائيل فقال يا محمد قل له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه فلما قرئت عليه قال وحشي ان في هذه الآية شروطا وأخشى ألا آتي بها ولا أحقق أن أعمل عملا صالحا أم لا فهل عندك شيء ألين من هذا يا محمد؟ قال فنزل جبرائيل بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وبعث إلى وحشي قال فلما قرئت له قال إنه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأنا لا أدري لعلي ألا أكون في مشيئته إن شاء في المغفرة ولو كانت الآية ويغفر ما دون ذلك ولم يقل لمن يشاء قال كان ذلك فهل عندك شيء أوسع من ذلك يا محمد؟ فنزل جبرائيل بهذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بها إلى وحشي فلما قرئت عليه قال أما هذه الآية فنعم ثم أسلم فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فأذن لي في لقائك فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوار عني وجهك فإني لا أستطيع أن أملأ عيني من قاتل حمزة عمي قال فسكت وحشي حتى كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فقد أشركت في الأرض فلي نصف الأرض ولقريش نصفها غير أن قريشا قوم يعتدون قال فقدم بكتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فلما قرئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب قال للرسولين لولا أنكما رسولان لقتلتكما ثم دعا بعلي بن أبي طالب قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال فلما بلغ وحشيا ما كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج مدراع فسقله وهم بقتل مسيلمة فلم يزل على عزم ذلك حتى قتله يوم اليمامة۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان وحشیا لما قتل حمزہ مکث زمانا، حضرت وحشی نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو وہ ایک زمانے تک کفر پر ہی رہے. ثم وقع فی قلبہ الاسلام، پھر جب ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا، فارسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ان کے دل میں جو ہے وہ اسلام گھر کر چکا ہے. وقد سمعتک تقول عن اللہ تعالی، اور میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے کسی دوسرے کو، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ حق کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہو، ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور زنا نہیں کرتے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ سزا سے دوچار ہوگا. یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخرج فیہ مہانا، جو قیامت کے دن دگنی کر دی جائے گی اور اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ وہ رہے گا. فإنی قد فعلتہن جمیعا، تو میں نے یہ سب کام کر رکھے ہیں. فہل لی رخصت، تو کیا میرے لیے رخصت کا کوئی پہلو موجود ہے؟ قال فنزل جبرائیل، راوی کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے. فقال یا محمد، عرض کیا اے محمد، قل لہو، اس سے کہہ دیجئے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. قال فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب اسے بھجوا دیا. فلما قریت علیہ، جب اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی تو قال وحشی، تو وحشی نے کہا، ان فی ہذہ الآیت شروطا، اس آیت کے اندر تو کچھ شرائط ہیں، واخشى اللہ آتی بہا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ میں ان شرائط پر پورا نہیں اتر سکوں گا. ولا احقق ان اعمل عملا صالحا ام لا، اور مجھے یقین نہیں کہ میں اچھے اعمال کر سکوں گا یا نہیں. فہل عندک شیء الین من ھذا یا محمد، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی نرم حکم ہو سکتا ہے اے محمد؟ قال فنزل جبرائیل، راوی کہتے ہیں کہ جبریل بہذہ الآیہ، یہ آیت لے کر نازل ہوئے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ ہر گناہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا. قال فكتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بهذه الآیہ، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ آیت لکھ بھیجی. وبعث الى وحشی، اور اس کے پاس بھیج دی. فلما قرئت علیہ، راوی کہتے ہیں کہ جب فلما قرئت له قال، جب اس کے لیے یہ آیت پڑھی گئی تو اس نے کہا، انہو یقول ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. وانا لا ادری لعلی الا اکون فی مشیتی ان شاء فی المغفرۃ، مجھے کیا پتا کہ اس کی مشیت میں میری مغفرت سے متعلق کچھ ہے یا نہیں. ولو کانت الآیۃ ویغفر ما دون ذلک ولم یقل لمن یشاء، اور اگر آیت یوں ہوتی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اور لِمَن يَشَاء نہ ہوتا كَانَ ذَلِكَ، تو پھر بات بن جاتی. فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ یا محمد، کیا آپ کے پاس اے محمد اس سے بھی کچھ زیادہ گنجائش ہے؟ فَنَزَلَ جِبْرَائِيلُ بِهَذِهِ الْآیَةِ، تو جبریل جو ہے وہ یہ آیت لے کر نازل ہوئے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. قال فكتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعث بها الى وحشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھ کر وحشی کے پاس بھجوا دی. فلما قرئت علیہ، جب اس پر یہ آیت پڑھی گئی، اس کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، قال اما هذه الآیۃ فنعم، تو اس نے کہا کہ یہ آیت ہے، پھر اس نے ثم اسلم، اسلام قبول کر لیا. فارسل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا. فقال یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، انی قد اسلمت فاذن لی فی لقائک،
اب جو ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، مجھے ملاقات کی اجازت بھی مرحمت فرمائیے۔ فارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف لکھا ان وارعنی وجہک فانی لا استطیع ان املا عینی من قاتل حمزہ عمی، کہ اپنے چہرے کو جو ہے وہ مجھ سے چھپا کر ہی رکھو، کیونکہ میں اپنے چچا حمزہ کے قاتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتا، یا میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ قال فسکت وحشی حتی کتب مسیلمۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وحشی جو ہے وہ اس پر خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ اما بعد فقد اشرکت فی الارض فلی نصف الارض ولی قریش نصفها غیر ان قریش قوم یعتدون، کہ اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اما بعد فقد اشرکت فی الارض، میں آپ کا اس زمین میں شریک ہوں، اس لیے نصف زمین میری ہے اور نصف جو ہے وہ قریش کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قریش جو ہے وہ ایک زیادتی کرنے والی قوم ہے۔ قال فقدم بکتابہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آدمی آئے، جو دو شخص آئے۔ فلما قرئ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، جب اس کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا، قال للرسولین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاصدوں سے کہا، لولا انکما رسولان لقتلتکما، اگر تم دونوں قاصد نہ ہوتے میں تمہیں قتل کروا دیتا، قتل کر دیتا۔ ثم دعا بعلی بن ابی طالب، پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب السلام علی من اتبع الہدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف، السلام علی من اتبع الہدی، جو ہے وہ سلامتی اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، بے شک جو ہے وہ زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام متقیوں کا ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔ قال فلما بلغ وحشیا ما كتب مسیلمۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وحشی کو مسلمہ کے اس خط کی خبر پتہ چلی، اخرج المدراع، کہ اس نے جو ہے وہ اپنا حربہ نکالا، فسقلہ، اس کی دہار تیز کی، وہم بقتل مسیلمہ، اور مسلمہ کے قتل کی فکر میں رہا، فلم یزل علی عزم ذلک حتی قتلہ یوم الیمامۃ، یہاں تک کہ جنگ یمامہ کے دن اسے جہنم رسید کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ عزیز طلبہ، اس لمبی روایت کے اندر جو ہے وہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ مذکور ہے کہ انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بائی بھی تھے، دودھ شریک بائی بھی تھے، ان کو جو ہے وہ شہید کیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ شہید کیا تھا بلکہ ان کا کلیجہ بھی چبایا گیا تھا، اور وہ بہت ہی بہادر نوجوان تھے اور سجیلے اور کڑیل نوجوان تھے۔ ان کی جدائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی دکھی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کا ایک تو شہید ہو گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا، ان کا سینہ چاک کر کے جگر ان کا جو ہے وہ نکالا گیا، اور اس میں شراب پی گئی، اور اپنے جو ہے وہ کلیجے کو انہوں نے، جو مشرکین تھے یا وحش بن حرب جب وہ مشرک تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی اس سے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حوصلہ تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ معاف کر دیا، بلکہ مسلمانوں کی صف میں بھی اس کو قبول فرما لیا، اور اس کا اسلام لانا بھی قبول ہو گیا۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ کو شہید کر کے اسلام کو بہت ہی بڑا نقصان پہنچایا تھا، چونکہ وہ بہت ہی بہادر نوجوان تھے اور بہت ہی کڑیل نوجوان تھے، اور اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات تھی، بڑی بہادری سے وہ لڑتے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر کے جو اسلام کو نقصان پہنچایا،
تو اس کا ازالہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان سے کروایا کہ انہوں نے اسی نیزے سے، جس نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اسی نیزے سے انہوں نے مسیلمہ کذاب کو بھی واصل جہنم کیا۔ اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کس سے اپنے دین کی خدمت لے لے کوئی پتہ نہیں ہے، جسے چاہتا ہے وہ اس سے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ تو کسی شخص کے برے کام کو دیکھ کر اس پر جو ہے وہ ایک دم سے حکم نہیں لگا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انجام کار کے اعتبار سے کوئی اس سے اچھا کام لے لے، جس سے اس کا سارا ماضی جو ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا داغدار ماضی جو ہے وہ دل کر صاف ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ اچھا کام لے لے، دین کی خدمت کا کام لے لے، اور جو ہے وہ اس کا ماضی جو ایک گناہوں سے اٹا ہوا ہے یا بڑے بڑے شرک سے اٹا ہوا ہے، بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا کر دے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہی غفور الرحیم ہے، جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اپنے دین کی خدمت لے لے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کو کس نے واصل جہنم کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو چہرہ چھپا کر رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔